علیکم. تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایسا ٹائم آئے، یعنی ہم یہ فکر کریں کہ ہم جب رخصت ہوں گے اس دنیا سے تو ہم خالی ہاتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو باقی تو صرف اعمال ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف یہ اعمال کی بات یاد رکھ لیں ہم. اگر اعمال میں دقت محسوس ہو تو پھر توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، توبہ کو کبھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اگر توبہ جو ہوتی ہے یاد رکھیں گے ہمارا ماضی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. حال تو ٹھیک ہوگا 100%. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ماضی بھی مٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جو جید صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ سابقون الاولون کہلائے. ٹھیک ہے، کلمے نے ان کے ماضی کو بھی روشن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات لازمی سمجھیں. یعنی ایک ایسا مقام موجود ہے کہ جس سے ماضی روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی کی دقتیں ختم ہو جاتی ہیں. انسان اپنے ماضی کو بھی مومن کر سکتا ہے اور مستقبل کو بھی درست کر لیتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ، استغفر اللہ. اور اللہ جو ہے پھر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے. تو اگر ہمیں یہ ڈر کا احساس اندر سے ہو جائے تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی یا اللہ کے قرب کی بڑی واضح دلیل ہے. یہ جو ہمارے آنسو کبھی کبھی نکل آتے ہیں کسی کو دیکھ کے، کسی سوچ میں، ویسے ہی مطلب نارمل ہم اپنی لائف روٹین میں ہوتے ہیں تو ہم اچانک سے رونا شروع کر دیں تو اللہ کا خوف طاری ہو جائے تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.